हेलो। جی مجاہد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی. جی مجاہد بھائی جان، ممبئی سے علی باد صفا بات کر رہا ہوں میں. شہر ٹی وی جی ممبئی سے علی باد صفا بات کر رہا ہوں. جی جی شہر ٹی وی تہران کا بیورو چیف ہوں یہاں سے، اور ایس ایل این چینل ایک اپنا چلاتا ہوں. جی جی کچھ باتیں آپ سے کرنی تھی، حکم. اور وہ یہ تھی کہ لسٹ چل رہی ہے آپ کے نام کی بھی. وہ ابھی آپ کے سامنے میری بھی طرف سے ایک دفعہ پہنچے گی. جی، تو یہ آلریڈی میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اور یہ آڈیو میں آپ کی پلے کروں گا. جی 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 تو گزارش یہی تھی کہ جو لسٹ چل رہی ہے مجاہد بھائی، جہاں جی جی مراجع کرام دیگر لوگوں نے دیکھیں، وسیم رضوی صاحب سے میری کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے، جی اور جی نہ لکھنؤ کی سیاست میں جی پورے ملک کے شیعوں کا کوئی مطلب ہے. جی جی لیکن وسیم رضوی نے مولا کائنات کے حوالے سے جو کچھ کہا، یا قرآن کے حوالے سے، وہ چھپا ہوا جی نہیں ہے. جی جی تو بس جاننا یہی تھا کہ ایسی کیا وجہ تھی، ایسی کیا مجبوری تھی کہ آپ کا نام وسیم رضوی کو ووٹ دینے میں آ رہا ہے. اس لیے کہ آپ کی ایک شخصیت ہے، اور آپ جس جگہ کے متولی ہیں وہ پورے جی ہندوستان میں وہ مشہور ہے، اور جی تمام شیعہ حضرات کے لیے عقیدت کا مرکز ہے. جی 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 بسم اللہ مجاہد بھائی. دیکھیے، میں مجاہد حسین نفیس، صدر جوگی پورہ کمیٹی، درگاہ عالیہ نجف ہند. جی میں نے اتنا میں جانتا ہوں کہ وسیم رضوی چونکہ قرآن کے بارے میں گستاخی قرآن ہے، میں نے کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ میں ان کو ووٹ دیتا. جی اور بیلٹ پیپر میں 2 ووٹ کینسل نکلے ہیں، جی 1 ووٹ اس میں میرا ہے. جی ٹھیک ہے. اور جی میں نے ہر ایک کو اللہ کے گھر جانا ہے، جی اور اللہ کی کتاب کو کوئی جھٹلانے کی کسی میں طاقت ہے نہیں. جی نہ کوئی جھٹلا پایا ہے، نہ کوئی جھٹلا پائے گا. جی زبر بھی اوپر نیچے نہیں کر سکتا. میں نے جی اس لیے سادہ پیپر اس میں اپنا لیٹر وہ ڈالا، بیلٹ پیپر، کیونکہ ایک مولانا کلب جواز کی طرف سے وہ ضیا تھے. جی ضیا بھی ابھی ریپ کانڈ میں پھنس چکے ہیں، ریپسٹ ہیں. جی انہوں نے معافی تلافی چاہے جتنی بھی کر لی ہو، جی مگر میں جانتا ہوں اس لیے میں نے ان کو بھی ووٹ نہ دے کر کے، وسیم رضوی کو ووٹ نہ دے کر کے اپنے بیلٹ پیپر میں نے سادہ ڈال دیا. جی اور ابھی اس کے بارے میں اپنی ریکارڈنگ میری آئے گی، میں ابھی ریکارڈنگ اپنی بھیجوں گا. جی جزاک اللہ. تو یہ سمجھ میں بات نہیں آئی ہے مجاہد بھائی جان، جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا مولانا کلب جواز، جہاں سے تک آپ نے قرآن کا ذکر کیا، ساتھ ہی ساتھ وسیم رضوی ملعون نے مولا کائنات کے حوالے سے بھی ایک لفظ کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا، کہ مولا تو حکومت نہ پا کے بھی خاموش رہے، یعنی انہیں مجبور بتانے کی. یہ حدق اہل بیت علیہ السلام ہے، اہل بیت کے خلاف اس نے بولا ہے. ایسی کیا وجہ بنی جو 21 ووٹ اسے ہم ملا؟ نے کیا کہا کہ اہل بیت و قرآن کا جو دشمن ہے وہ میرا جی دشمن ہے. جی جی میرا جزاک اللہ. سگا بھائی کیوں نہ ہوتا، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا. اللہ آپ سلامت رکھے، خدا آپ کو پروردگار آپ کو زندگی عطا فرمائے. بھائی ایک بات اور جاننا چاہ رہا تھا کہ الحمدللہ لکھنؤ میں سیاست میں آپ اور ماشاءاللہ سماجی بھی آدمی ہیں، ایسی کیا وجہ رہی ہے کہ 21 متولیوں نے وسیم کو ووٹ دیا؟ آپ کے اعتبار سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ نے تو اپنی وضاحت کر دیا. نہیں دیکھیں، 21 کا ان کے اپنے دماغ، وہ ان کا اپنا قول فیل کا ہے، وہ کیا سوچ کے کرتے ہیں. نہیں نہیں، ان ایک کے ایک جیسا ایک خود ایک دنیا ہی دن ہے. 1 منٹ. دوسرے، اگر کسی کو لڑائی میں صحیح سامنے مین چیز ہوتی ہے، پہلوان کے سامنے پہلوان اتارا جاتا ہے، جی اور باپ کے سامنے بیٹا نہیں اتارا جاتا. جی جی، لڑائی میں. جی، اور بچے تو یعنی ایسے یہ کے کلب، سامنے، آپ کا کہنا کہ کلب جواز صاحب کی طرف سے جو کینڈیڈیٹ تھا وہ کمزور تھا؟ وہ کمزور تھا، اور دوسرا وہ خود بھی ریپسٹ آدمی تھا. اچھا، خود بے ان کے شک اوپر الزام، خود ان کے اوپر بہت سارے الزامات؟ الزام ہیں. اور دوسرے وہ وسیم رضوی کے خالہ جات بھائی ہے. تو جی انسان، ہر آدمی نے سوچا ہوگا، پھر تو چاہے ضیا کو دے دو، چاہے وسیم رضوی دے دو، بات تو ایک ہی ہے.
اچھا، یہ فیضی صاحب جو ہیں وہ وسیم رضوی کے خالہ بھائی بھی ہیں؟ فیضی نہیں، ضیا. اچھا، ضیا جی. صاحب جو ہیں. جزاک اللہ. اچھا، ایک چیز اور مجاہد بھائی آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ جب ان کے وسیم کے اوپر CBI کیس چل رہا ہے تو کیا شیعہ وقف بورڈ میں کوئی ایسا قانون نہیں؟ آپ متولی ہیں، انہوں نے جو اپنا نام نامزد کروایا تو یہ کیسے ممکن ہو سکا؟ دیکھیے ایک بات ہم آپ کو بتا دیں، ساری چیزوں کا ایک نچوڑ ہے، یہ بھی ہے جی سر. کہ وقت میں یہ جو لڑائی ابھی چل رہی ہے جی یہ ذاتی لڑائی ہے. جی یہ قوم کی لڑائی کو زبردستی موڑ دیا جا رہا ہے، یہ مفاد کی لڑائی ہے. جی. بس ہم اس سے زیادہ ابھی اور کچھ نہیں کہنا نہیں، لیکن یہ مجاہد کا دشمن ہے، جو قرآن کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. جزاک اللہ. وہ تو مجاہد بھائی سمجھ میں آ گئے. دیکھیے آپ لوگ قوم کے پلر ہیں. اب اگر دو آدمی اپنی ذاتی انا کی بنا پر، ذاتی دشمنی کے بنا پر، آپ سوچیں کہ اس سے کتنا غلط پیغام گیا ہے. قرآن شریف کا جو معاملہ وسیم نے اٹھایا اور سپریم کورٹ تک گئے تو جتنے بھی سنی علماء کرام تھے، شیعوں علماء اور شیعہ مومنین کی طرف سے جو قدم اٹھائے گئے یا تحریف کا جو ہم پر الزام تھا وہ ختم ہوا اور علماء نے باقاعدہ اس میں بیان دیا ہے. سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ ذاتی دشمنی کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی انا کے لیے بھائی پوری شیعت کو آپ کیسے مجروح کر سکتے ہیں؟ آپ سوچیں کہ کتنا غلط پیغام جا رہا ہے کہ جس وسیم کے خلاف جو ہے پوری دنیا کے شیعہ علماء کرام مراجع بیان دے رہے تھے، اور وسیم کا بھی جو ویڈیو جاری ہوا ہے اس میں باقاعدہ وہی بندہ کہہ رہا ہے کہ میں مرتد، فلاں متولی میرے ساتھ ہے، وہ مرتد، یعنی وہ کھلا چیلنج. جی میرا نام تو نہیں آیا. نہیں، اس میں آپ کا نام ابھی شاید نہیں لیا. میں نے پوری ویڈیو سنی نہیں ہے، ابھی میرے پاس آئی ہے بھائی. شروعات کی میں نے سنی تھی، میں ابھی آپ کو بھیج بھی رہا ہوں وہ ویڈیو. ہم نے دیکھا ہے، وہ میں نے دیکھا آپ نے نا؟ میں نے دیکھا. جی. میں پوری نہیں دیکھ سکا بھائی، اس لیے میں نہیں بتا پایا کہ آپ کا نام آیا کہ نہیں آیا. سوال میرا یہ ہے کہ خود ذرا آپ اندازہ لگائیں مجاہد بھائی جان کہ کیا پیغام جا رہا ہے دنیا کو کہ مراجع کرام نے مرتد قرار دیا، سب نے اسلام سے خارج قرار دیا، اور آج وہ شیعہ کی نمائندگی کر رہے ہیں، شیعوں نے اسے جتا دیا. کون سے مراجع اکرام نے؟ کہاں سے؟ کون سے مراجع اکرام نے؟ آغا سستانی کا باقاعدہ فتویٰ ہے. جب انہوں نے فلم کا وہ ٹیلر جاری کیا تھا اسلام سے اخراج کا، کئی علماء کے بیانات میں آپ کو بھیج سکتا ہوں، دیگر بزرگ مجتہدین اور علماء کرام کا بیان اس حوالے سے ہے کہ وسیم سے یعنی شیعہ سے اخراج کی بات مکمل طور پہ ان کی ہو گئی ہے. جی. تو یہ کیا مطلب وجہ آپ کو مجاہد بھائی لگ رہی ہے؟ ایسے مجاہد نقوی متولی کیا بولتے ہیں جوگی پورا؟ پریزیڈنٹ ہوں، جوگی پورا کا پریزیڈنٹ. جی پریزیڈنٹ. جی. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیسے ہو گیا سر؟ ہم نے ابھی آپ سے کہا یہ جتنی لڑائی ہے سب ذاتی مفاد کی. جی. یہ قومیات کی کوئی لڑائی نہیں. یعنی ذاتی مفاد کی وجہ سے شیعوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ان کی عزت اڑائی جا رہی ہے. لفظ شیعوں کے نہیں، لفظ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا. نہیں، فی الحال تو یہ معاملہ جو ہے اہل تشیع کا ہے. قرآن شریف نہیں، قرآن شریف نہیں، قرآن شریف مسلمانوں کا بھی ہے. قرآن شریف کا بھائی جان معاملہ الگ ہے، اس میں تو شیعہ سنی تمام مسلمانوں نے آواز اٹھائی ہوئی. یہ ابھی جو میں وقف بورڈ کی بات پوچھ رہا ہوں یہ شیعوں سے جڑا ہوا ہے. جی. بہت بہت شکریہ مجاہد صاحب. التماس سے دعا. خدا حافظ.